تقریباً 3000 کشتیاں اور 100 ہوائی جہاز گزشتہ 5 صدیوں میں اٹلانٹک اوشن کے ایک خاص مقام پر گم ہو چکے ہیں۔ تقریباً 5 صدیوں سے یہ جگہ سب کے لیے ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ جو ہوائی جہاز اور بحری جہاز اس سمندر میں غائب ہوئے، آج تک ان کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ پراسرار سے بھری اس جگہ کو دی ڈیولز ٹرائنگل، دی ڈیولز سی یا گریو یارڈ آف دی اٹلانٹس بھی کہا جاتا ہے، اور ایک نام ایسا ہے جو یہاں سے گزرنے والوں کے لیے خوف اور دہشت کی علامت ہے: برمودا ٹرائنگل۔ برمودا ٹرائنگل نارتھ اٹلانٹک اوشن کا ویسٹرن پارٹ ہے، جہاں اب تک بڑی تعداد میں کشتیاں اور جہاز پراسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں۔ تجارت کی غرض سے آنے والی بڑی تعداد میں جہاز برمودا اور اس کے قریبی علاقوں سے آئے دن گزرتے رہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے ایک فلائٹ یہاں سے گزری۔ 19 سالہ 2 جڑواں بھائی اس میں سوار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ سفر کر رہے تھے، اچانک ایک خاص حدود میں داخل ہوتے ہی ان کے پلین میں موجود کمپس نے غلط ریڈنگ دینا شروع کر دی۔ مزید یہ کہ پلین کے دوسرے انسٹرومنٹس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے پاس کتنا فیول باقی رہ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جہاز اڑا نہیں پا رہے تھے، ہم بہت نروس تھے۔ آخرکار اڑان کے گھنٹوں بعد انہیں ایک کوسٹ لائن یعنی ساحل سمندر نظر آیا، جہاں انہوں نے اپنی پلین کی لینڈنگ کی۔ کمپس کی غلط ریڈنگ دینے کی وجہ سے وہ تقریباً گم ہی ہو چکے تھے۔ ماضی میں سب سے پہلے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کرسٹوفر کولمبس نے بتایا۔ اپنی زندگی کے سب سے اہم سفر پر روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے ان کے کمپس نے صحیح ڈائریکشن بتانا بند کر دی تھی۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں سے گزرتے ہوئے آسمان میں کچھ عجیب قسم کی روشنی بھی ملاحظہ کی، جس کے بارے میں انہوں نے اپنی کئی آرٹیکلز میں بھی لکھا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے ختم ہو جانے کے بعد 1945 میں سرحدوں پر جنگی طیارے اور جہاز ہوا میں پرواز کرتے رہتے تھے۔ ایک دن 5 امریکی نیوی ایونجر بومبرز فلوریڈا سے بیمینائی آئلینڈ تک کا سفر کر رہے تھے، لیکن ان کی یہ پرواز برمودا ٹرائنگل سے متعلق سب سے دلچسپ اور عجیب واقعے کا باعث بن گئی۔ فلائٹ 19 ایک مسٹری جو کہ کئی سالوں تک اسٹڈی کی گئی۔ جیان کیوسار کا کہنا ہے کہ 5 نیوی ایونجر بومبرز نے 1945 میں پروان بھری۔ یہ جہاز سنگل انجن پر آپریٹ ہوتے تھے اور خراب موسم میں اڑان بھرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ جیسے ہی یہ 5 جہاز برمودا ٹرائنگل جیسی ہولناک جگہ کی حدود میں شامل ہوئے، ان کے کمپس نے کام کرنا بند کر دیا اور وہ اپنا راستہ کھو بیٹھے۔ بعد ازاں ریڈیو آپریٹر سے بھی ان کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ وہ دنیا سے اپنا تعلق کھوتے گئے اور آج تک ان کی تلاش جاری ہے، لیکن ابھی تک ان کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ یہ فلائٹ 19 کا ہی واقعہ تھا جس کی وجہ سے عام لوگوں کی توجہ برمودا ٹرائنگل کی طرف ہو گئی، اور پھر عام لوگ بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع ہو گئے۔ دراصل برمودا ایک سنسان کورل ریف ہے جو کہ ایک بجھے ہوئے آتش فشاں کے دہانے پر واقع ہے، اور یہ اٹلانٹک اوشن میں میلوں نیچے موجود ہے۔
پراسرار طور پر لوگوں اور جہازوں کی گمشدگی کو وہاں کے خوفناک موسم بالخصوص تھنڈر سٹارم سے بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ برمودا ٹرائینگل کی حدود میں واقع سمندر کی تہہ میں وافر مقدار میں میتھین گیس موجود ہے جو کہ یکدم اوپر آتی ہے، جس کی وجہ سے بحری جہاز اپنا توازن عام طور پر برقرار نہیں رکھ پاتے اور سمندر کی تہہ میں ڈوب جاتے ہیں۔ برمودا ٹرائینگل اور اس سے جڑے پراسرار واقعات یہاں پر ختم نہیں ہوتے۔ ایک اور شخصیت بروس جرنن نے کہا کہ ایک دفعہ وہ برمودا ٹرائینگل کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے گھنے بادلوں نے انہیں گھیر لیا۔ جب وہ تقریباً 60,000 میل کی اونچائی پر تھے اور ان کا پلین ان بادلوں میں سے گزر رہا تھا، اسی وقت بجلی بھی کڑکنے لگی اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ پھر ایک دم سے انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بادل ان کے سامنے پہلے یو شیپ میں بدلے اور پھر جہاز کے اوپر سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک دائرے کی شکل اختیار کر لی۔ انہوں نے ٹنل کی صورت لے لی۔ اس ٹنل کی لمبائی تقریباً 10 سے 15 میل تک تھی۔ ٹنل میں لائنز نمودار ہونا شروع ہو گئی اور وہ تمام لائنز کاؤنٹر کلاک وائز روٹیٹ کر رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے جہاز کو بیلنس کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ ٹنل نے دوسری طرف ہمیں میامی پہنچا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنا سفر جاری رکھا اپنے جہاز کو متوازن رکھتے ہوئے، اور جب ہم ٹنل کی دوسری طرف سے نکلے تو ہم میامی پہنچ چکے تھے۔ جرنن کا کہنا ہے کہ دوران پرواز ان کا جہاز دھند میں غائب ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ایئر ٹریفک کنٹرول کو بھی ریڈار سکرینز پر ان کے جہاز کی لوکیشن نہیں مل رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے ہم اس پراسرار دھند اور بادلوں میں پھنس چکے تھے اور ہمارے پلین کے مختلف پارٹ صحیح سے کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ پھر جیسے ہی ہم ٹنل سے باہر نکلے، کچھ ہی دیر میں میامی کے مقام پر ایئر ٹریفک کنٹرول کے ریڈار پر ہمارا پلین ڈیٹیکٹ ہو گیا۔ وہ کہتے، میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، ہمیں اڑان بھرے ہوئے تقریباً 25 سے 30 منٹ ہو چکے تھے، اس لیے ہمیں میامی سے 80 سے 90 میل دور ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بار 30 سے 40 منٹوں میں میامی پہنچ گئے، جبکہ پہلے بھی وہ کئی دفعہ اسی راستے سے میامی جا چکے تھے، لیکن اس وقت انہیں تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ لگ جاتا تھا۔ مسٹر جرنن ابھی تک اس واقعے کی کوئی معقول وضاحت نہیں کر سکے کہ بھلا 1.5 گھنٹے کا فاصلہ انہوں نے ٹنل میں سے گزرتے ہوئے 40 منٹوں میں کیوں کر طے کر لیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔